بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور ریکارڈنگ کرنے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بریکنگ نیوز، حکومت تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی وکٹ گر گئی۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے حق میں بول پڑی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے ایک اعلان کیا ان کے وزیر اطلاعات نے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بذات خود وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب خود اپنا لاؤ لشکر لے کر صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ان کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ تو آصف زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں انہوں نے وقت مانگا کہ ہم اپنے پارٹی اہم رہنماؤں سے اس پر مشاورت کریں گے۔ اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں، جیسے ہی یہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 اکثریت حاصل کی اور 9 فروری کو جب رزلٹ چینج ہوئے تو پھر مختلف رزلٹ آپ کو دیکھنے میں ملے کہ پیپلز پارٹی کو بھی سیٹیں دے دی گئیں، مسلم لیگ نون کو بھی، MQM کو بھی۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری کئی دفعہ بیان اپنے دے چکے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف دعوت دے حکومت بنانے کے لیے مل کر، تو ہم مل کر حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ تیار ہیں، کیونکہ اکثریت تحریک انصاف کو پاکستانی قوم نے دی ہے۔ لیکن تحریک انصاف نے اس معاملے میں بالکل اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ تو اب ناظرین کرام، جو انہوں نے وقت مانگا تھا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے، آپ ہمیں وقت دیں کہ ہم اپنی پارٹی رہنماؤں سے اس پر مشاورت کر لیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں۔ تو خبر یہ آئی ہے ناظرین کرام کہ جو حسن مرتضیٰ ہیں پیپلز پارٹی کے صدر پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں، اور کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا مسائل کا حل نہیں ہوتا، لہٰذا ہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں۔ تو یوں ناظرین کرام، جو پابندی والا عطا ترڑ کا بیان تھا یا مسلم لیگ نون کی خواہش تھی، وہ تو خواہش بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب اتحادی جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے ان کے ساتھ جس کا اتحاد ہے پیپلز پارٹی، اس نے جواب دے دیا ہے، تو مسلم لیگ نون اکیلی کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو پروگرام جو ہے وہ صاف صاف بڑھ گیا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام کہ مسلم لیگ نون کے اپنے ہی مسلم لیگ نون کو اللہ حافظ کہنا شروع ہو چکے ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے لوگ پارٹی کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے کہ اس حکومت کے دن 4 ہی رہ گئے ہیں۔ تو اب ان کی سب سے بڑی وکٹ جو گری ہے وہ آصف کرمانی صاحب ہیں، جو سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے اور بہت پرانے سیاسی رہنما تھے، قریبی میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے جناب مسلم لیگ نون کو اللہ حافظ کہہ دیا اور ساتھ ہی انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے۔ یہ ان کے بقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر PTI سے تحفظات ہیں، PTI کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں پہ بھی جاؤ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ہی گن گاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب، جس میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں
وہ میاں نواز شریف اب نہیں رہے۔ اب لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بے بس کر دیا گیا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ میاں صاحب آپ عوام میں جا کر دیکھیں، سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید جو اپنے ساتھی ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ بھی آنکھیں کھولیں، سب کچھ اوکے نہیں ہے، آپ بھی دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں، جو نظر آ رہا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ میرا آج سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں، میں اپنا تعلق مسلم لیگ نون سے ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کسی نئی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہا، فی الحال میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے عمران خان کی مقبولیت کو تسلیم کیا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے عمران خان، وہ سب سے بڑا پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ تو ناظرین اکرام، تعریف وہ ہوتی ہے جو مخالفین بھی کریں۔ تو آج مسلم لیگ نون کے پرانے ساتھی نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ اور میاں صاحب کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب وہ نہیں رہے جس نواز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں۔ تو یوں ناظرین اکرام، مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گر گئی ہے۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، جب زوال آنے کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے پھر پارٹیوں سے وفاداریوں کو تبدیل کر دیتے ہیں پاکستان میں۔ آپ نے دیکھا ماضی میں بھی کتنوں نے پارٹیاں چھوڑیں، جب زوال آنا شروع ہوتا ہے تو پھر بھاگتے ان پارٹیوں کی طرف ہیں جن پہ عروج آ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ناظرین اکرام، آج مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گر گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید، انہوں نے کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا۔ کامران خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کوٹا تھا، کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو مخصوص نشستیں باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم صادر فرما دیا ہے اور طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، لیکن اگر دیکھیں اس کے فوراً بعد پریس کانفرنسوں کا جمعہ بازار شروع ہو گیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اگر ماضی میں دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود تھا کہ آپ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں KPK اور پنجاب میں، لیکن حکومت نے الیکشن نہیں کروائے تھے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے صبر ہی کر لیا تھا، نہ ہی کسی کو سزا دی تھی توہین عدالت کی۔ تو کیا اس چیز کے تناظر میں اب بھی حکومت ایسا ہی کرے گی؟ تو مشاہد حسین سید صاحب نے جواب دیا، کس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے۔ فچ کی آپ نے رپورٹ پڑھی، انہوں نے کہا کہ یہ بہت لمبا عرصہ چلنے والی حکومت نہیں، اور پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ حکومت 18 ماہ سے زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بعد میں دیکھیں نگران سیٹ اپ آ جائے گا، لیکن یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے۔ اب ان کے اپنے اتحادی کہہ گئے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے بہت اچھا ہے، خوش آئین فیصلہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ MQM نے بھی یہ کہا، مسلم لیگ کاف نے بھی یہ کہا، عوامی نیشنل پارٹی نے، جماعت اسلامی، تمام پارٹیاں یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ خوش آئین ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تو اب ان کے بس کی بات نہیں کہ یہ مخصوص نشستوں کا کوٹا پاکستان تحریک انصاف کو نہ دے۔ تو انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، یہ زیادہ دیر چلتی ہوئی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ بڑی اہم جو خبر ہے وہ فواد چودھری صاحب نے دی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے، یہ سیٹیں تو صرف 40 عدد کا فرق ہے۔ اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے، مخصوص نشستوں کا کوٹا حاصل کرنے کے بعد 115 کے قریب ان کے پاس نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو 40 سیٹوں کا فرق رہ گیا ہے، تو 55 حلقے کھلنے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، انہوں نے کہا 55 حلقے کھلنے جا رہے ہیں، تو جب یہ کھلیں گے تو یہ گیم الٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گیم چینج ہو جائے گی۔
تو حکومت تحریک انصاف کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین الیکشن کمشنر ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب، یہ نون لیگ کے تھے، نام ہماری طرف سے دیا گیا تھا لیکن ہے یہ نون لیگ کے، اور جنرل فیض حمید صاحب نے یہ نام تجویز کیا تھا۔ وہ الیکشن دھاندلی زدہ نہیں تھا بلکہ مینج الیکشن تھا وہ۔ تو اب انہوں نے یہ بڑی خبر دی ہے کہ گیم چینج ہونے والی ہے، 55 حلقے کھلنے والے ہیں۔ تو 55 حلقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے انتخابی نشان چھینے جانے کی وجہ سے، کمپین نہ چلانے کی وجہ سے بھی، اس کے باوجود ان تمام طرح کے حربے استعمال کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 180 سیٹیں حاصل کی تھیں فارم 45 کے تحت۔ اگر 55 حلقے کھلتے ہیں تو 55 کے 55 ہی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اگر فارم 45 کے تحت رزلٹ بنائے گئے تو ناظرین اکرام، یہ فواد چودھری صاحب نے بڑی خبر دے دی ہے کہ حکومت تحریک انصاف کی بننے والی ہے۔ تو آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔